الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم دونوں کو مطیع اور فرما بردار اپنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے طریقے واجبات الہی کے طریقے، قربانی کے طریقے، اپنے آپ کو علائشوں سے دور کرنے کے طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم اپنے تفسیر القرآن سیریز کا ایک دفعہ پھر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے گزشتہ سال شروع ہونے والا ایک پروگرام ہے جس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے گزشتہ سال جب اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو اس کا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں تھا، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہی مقصد ہے کہ ہم سب کی زندگیاں اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جائیں، ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو فرمان اقدس ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کر لے۔ تو جب سے اس کا آغاز ہوا اس سے لے کر آج تک ہم اللہ کی فضل سے 126 آیات سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھ چکے ہیں، اور چونکہ ہم آیت نمبر 127 سے آغاز کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو آج جوائن کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے میں صرف ایک دو باتیں تمہیدی طور پر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جو قرآن کا سفر ہے یا تفسیر القرآن کا جو سفر ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ ہم کہاں سے آغاز کر کے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر آگے اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا فرما رہا ہے اور اس کے احکام کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا کرنے سے پہلے چند باتیں ہم نے آپس میں شیئر کی تھی جو پری ریکوزٹ کے طور پر، یعنی قرآن پڑھنے کی جو بنیادی ضروریات ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کو کس نیت سے بیٹھنا ہے،
مجھے یہاں کس نیت سے گفتگو کرنی ہے اور آپ کو یہاں پہ کس نیت سے بیٹھنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو ہم نے آپس میں شیئر کی تھی۔ میں اس کے چند نکات آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیتا ہوں کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات پھر سے تازہ ہو جائے کہ ہم اصل میں جب اللہ کے قرآن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے، ہماری گفتگو کا اور ہماری سماعتوں کا اور ہماری کیفیتوں کا، باطنی کیفیتوں کا منہج اور راستہ اور دستور کیا ہونا چاہیے جو قرآن پاک کی تفہیم کا اصل تقاضا۔ اس سلسلے میں 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھی تھی جب ہم نے آغاز کیا تھا، میں ان کو دہرائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیوں قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہونے جا رہے ہیں، اس کی نیت بہت اہم ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کے اوپر ہی سارے اعمال کا دار و مدار ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے کیا نیت کرنی ہے ہم نے؟ کیا ہم نے قرآن کا عالم بننا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کا عالم بن کے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمیں قرآن بہت آتا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو سیکھ کر لوگوں کے اوپر اپنی فہم قرآن کی دھاک بٹھانی ہے؟ مقصد کیا ہے اور نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ برکت کی کتاب بھی ہے، یہ شفا کی کتاب بھی ہے، یہ ان سارے مقاصد کو پوری کرتی ہے جو مقاصد تم اپنی زندگی میں رکھتے ہو، لیکن اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے۔ لہذا جب تم اس کو پڑھنا شروع کرو تو اس نیت سے پڑھو کہ تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے، کوئی اور نیت رکھتے ہیں، تو قرآن ان کو ان کی نیت کے مطابق تو دے دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ اگر ہم فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں فہم دے دے گا، ہم اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں ثواب دے دے گا۔ ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ۔ لہٰذا کوئی جو برکت اور شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو برکت اور شفا مل جائے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو اس نیت سے قرآن پڑھے کہ اللہ میرا راستہ گم ہو گیا، اللہ میری قیادت گم ہو گئی، میں وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میں جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے جنت کے راستے پر لے چل، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کنفیوژنز بے شمار ہیں، حالات بہت ہی خراب ہیں، اور لوگوں نے ابہامات کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم ان لہروں کے، ان فکری اور عملی گمراہیوں کی لہروں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں راستہ چاہیے، تو ہمیں راستہ عطا فرما، ہمارے پاس تیرے کلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جب یہ نیت ہم کر کے قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ لے جائے گا تم کو اس راستے پر جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو اس قرآن کو سمجھ کر اور اس کی تعلیم حاصل کر کے، اس کا فہم حاصل کر کے اس راستے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ نے وہ جو جنت رکھی ہے سب سے بڑا اجر وہ تمہارے لیے۔ دوسری بات ہے خشیت۔ قرآن پڑھتے ہوئے کسی ذام میں مبتلا ہو جانا کہ مجھے چونکہ قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، لہذا شاید میں اب دنیا کا ہدایت یافتہ ترین شخص بن گیا ہوں۔ جو شخص قرآن کے حوالے سے یا کسی بھی عبادت کے حوالے سے کسی بھی ایسی بدگمانی کا یا کسی بھی ایسے گمان کا شکار ہے، اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی، اس کو ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں، یہ سب باتیں پہلے ہو چکی، کہ قرآن کہتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تمہیں مغلوبیت کسی بھی طرح کی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مسائل میں بھی جتنا مرضی مسائل کا انبار تمہارے سامنے ہو اور جتنا مرضی پوری دنیا تمہیں اندھیر نظر آ رہی ہو، فلا تخشوہم، کسی سے ڈرنا نہیں۔ واخشونی، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، جب تمہارے دلوں میں ہر وقت خشیت الہی ہوگی تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دوں گا، اور جب نعمت مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہیں ہدایت مل جائے۔ اب وہ ہدایت کے راستے پر، جو جنت کے راستے پر جو جانا چاہتا ہے، اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ میں جا تو رہا ہوں سیدھے راستے پر،
لیکن خوف یہ ہے، ہر وقت خوف یہ ہے کہ کہیں میں گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ میرے پاس دو دشمن میرے ساتھ ہیں، ایک داخلی دشمن ہے میرا نفس جو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، جو مجھے کسی بھی وقت گمراہ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا، یہ برائی کی طرف لے کے جانے والا میرا نفس ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا نفس مجھے گمراہ نہ کر دے۔ ہر نفس برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں ان میں بنا لے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی۔ یہ خشیت، ہر وقت یہ ڈر۔ اور دوسرا شیطان، ابلیس، دوسرا دشمن، خارجی دشمن، وہ بھی ہم ہر وقت اور ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمیں گمراہی کے سارے طریقے استعمال کرتا ہے اور ساری چالیں چلتا ہے، اور ہر وقت، اور اتنا خطرناک دشمن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اسی طرح وہ شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری جو پری ریکوزٹ ہے، دوسری جو ضرورت ہے قرآن پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، وہ ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر موجود رہے۔ اور تیسری بات جو ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے اس یہاں گزارے ہوئے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے، وہ ہے فکری طور پر تجرد، خالی ذہن ہو کے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی نیت کر کے بیٹھنا، اپنی سابقہ وابستگیاں، اپنے اندر کے بت، وہ سارے توڑ کے بیٹھنا۔ جو اگر سابقہ وابستگیوں کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے نا، اور اپنی وہ فکر اور عمل کے وہ سارے بت جو پوری دنیا سے اس نے حاصل کیے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، ہر ایک کو، کسی کو اپنا، کسی سے امیدیں وابستہ کی، کسی سے خوف وابستہ کیے، اور کتنے ہی بت ہیں ہمارے اندر جو پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ ساری وابستگیاں جن کے بغیر ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کوئی نہیں، اگر ان ساری وابستگیوں سے الگ ہو کر، ان سے خالی ذہن ہو کر قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کبھی بھی وہ رہنمائی نہیں دیتا، اور قرآن وہ رہنمائی عطا نہیں کرتا جو اصل میں ہدایت کی طرف اور جنت کی طرف جانے کا راستہ۔ فکری طور پر تجرد، ہر چیز کو توڑنا، اس لیے کہ اسلام کا پورا فلسفہ بھی یہی۔ اگر آپ اس کو ان وابستگیوں سے قطع تعلق ہو کے نہیں بیٹھیں گے نا، میں اور آپ، ہم سب، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ان وابستگیوں کی دلیلیں تو مل جائیں گی قرآن سے، ہدایت نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سارے گمراہ فرقے دلیلیں قرآن سے دیتے ہیں، حدیث سے دیتے ہیں، اور جب تک ہم اپنی ان سابقہ وابستگیوں سے قطع تعلق ہو کے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کلام اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ قرآن کا اور پورے دین اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پہ پہلے لا ہے، لا الہ، یہ وہی ہے جو فکری تجرد ہے، جو فکری تجرد کا تقاضا کرتا ہے کہ لا الہ، پہلے دنیاوی بڑائیوں کو اپنے ذہنوں سے نکالو، پہلے کہو، یہ سمجھو کہ کوئی بڑا نہیں، پہلے سمجھو کہ میری کوئی وابستگی نہیں، ہر طرف سے منہ موڑو، پھر الا اللہ کی سمجھ آئے گی۔ جس کو لا کی سمجھ نہیں آئی اس کو الا اللہ کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور جس نے الا اللہ سمجھنا ہے وہ پہلے لا کو سمجھے پھر الا اللہ کو سمجھے، اور اگر لا کو سمجھ کے بیٹھ گیا الا اللہ کی طرف نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے اصل گمراہیوں میں تو وہ ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ لبلب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا، یعنی مغرب نے وہ تو انکار کر دیا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، سب انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم اصل میں انکار کا نظریہ، ہر چیز کا انکار۔ بلکہ ماڈرنزم نے جتنی ترقی کی تھی، آزادی اور مساوات کے جتنے اچھے نعرے لگائے تھے، ان سب کا بھی عقلی بنیادوں پر انکار کا نظریہ جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کہلاتا ہے۔ اور مغرب میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو نظریہ سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم ہے، اور وہ اقبال کے کہنے کے مطابق اور قرآن کے فلسفے کے مطابق وہ اصل میں لا کی منزل ہے
کہ آپ نے ہر چیز کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ جو خود ڈیولپ کیا تھا ماڈرنزم کہ آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، عقلی بنیادوں پر آپ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ کوئی بھی چیز باقی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیتھ آف آتھر، یہ مصنف کی موت کا دور ہے کہ کسی کا کوئی نظریہ پریویل نہیں کر رہا، سب کچھ ختم۔ یا اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ سبجیکٹیویٹی، بس میں جو سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے، تخلیقی انفرادیت۔ ہم یہاں پہنچے ہیں گویا یہ لا ہے، اقبال نے اسی کا تجزیہ کیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کا تجزیہ، کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا، جس چیز کی ان کو ضرورت تھی وہ تھی الا اللہ۔ تم نے انکار کیا اپنی آزادیوں کا، اپنے تصورات کا، ٹھیک کیا۔ تم نے سارے افکار کو رد کیا، تم نے ٹھیک کیا، لیکن جو صحیح کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ اقبال کہتا ہے نہاد زندگی کی ابتدا لا انتہا الا، نہاد زندگی کی ابتدا لا انتہا الا، پیام موت ہے جب تو ہوا اللہ سے بیگانہ۔ یہ ہے وہ موت جو اس وقت پوری تہذیب مغرب کو پڑی ہوئی ہے۔ پیغام موت ہے جب تو ہوا اللہ سے بیگانہ، جب لا ہر چیز کا انکار تو کر دیا، اس بات کوئی نہیں، نفی ہر چیز کی ہے لیکن اس بات کوئی نہیں ہے، تو جب نفی ہے اس بات کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تباہی اور بربادی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو بھی قوم، جو بھی ملت، جو بھی معاشرہ اس تخریب سے بے بہرا ہوگا، سابقہ بت توڑے، وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور جو سابقہ بت توڑنے کے باوجود پھر کبھی اس بات کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف آتا نہیں ہے جو قرآن کا راستہ تھا۔ گویا پوسٹ ماڈرنزم کا حل کن کے پاس ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم کا حل صرف مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان کو قرآن سنانے والا کوئی نہیں، وہ اس وقت ڈیتھ آف آتھر کی اور کمپلیٹ اور ایبسولوٹ سبجیکٹیویٹی کی منزل پہ ہیں، ہر چیز کو رد کر چکے ہیں، اس کو ریپلیس کرنا تھا قرآن نے۔ کاش کہ کوئی قرآن ان کو بتانے والا ہو، کاش کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہو کہ تمہارے غموں کا مداوا اللہ کے قرآن میں ہے، اور یہ ہے الا اللہ۔ جب آپ فکری تجرد اس تخریب عام کے بعد اس اللہ کے قرآن سے اپنے افکار کی تعمیر نہیں کرو گے تو تمہیں کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اور اگلا پری ریکوزٹ وہ ہے قرآن پر تفکر کرنا، قرآن پڑھ کے، یہاں سے سن کے، یا جب بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق ہوئی، لیکن پڑھ کے سمجھ کے چلے گئے، بات ختم نہیں، پھر اس پر تفکر کرنا۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جن کو اللہ نے دماغ دیے ہیں، جن کو عقل دی ہے، جنہوں نے نصیحت پکڑنی ہے، وہ تو پھر قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا غور و فکر کرنا ہے؟ بس یہی غور و فکر کرنا ہے بہت اختصار کے ساتھ، کہ گھر جا کے انہی آیات کو، یا آپ اگر گھر میں پڑھ رہے ہوں تو انہی آیات کو یوں دیکھنا ہے، یوں غور و فکر کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس میں کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے، میرے اللہ نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ تفکر کرنے کی ہمیں عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور اگلا پری ریکوزٹ اور اگلی شرط قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن فہمی کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اللہ کے قرآن کے اوپر جو بھی پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر پڑھ لیا، غور و فکر کر لیا، قرآن کے حقوق تو آپ کو معلوم ہے نا، کہ سب سے پہلا جو قرآن کا حق ہے وہ ہے قرآن کے اوپر ایمان لانا، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے نازل کی ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو سب سے پہلا حق ایمان لانا، اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا،
اور پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا. 5 باتیں. اور ان حقوق میں سے یہ جو عمل کرنا ہے یہ قرآن فہمی کے لیے شرط بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں، سارا قرآن سیکھ جائیں، عمل شروع نہیں کیا تو سمجھ لیجئے قرآن سمجھنا بھی شروع نہیں کیا. ہدایت اس کو ملتی ہے، قرآن اس کی سمجھ میں آتا ہے، رستہ اس کو ملتا ہے جو جتنا پڑھے اس پر عمل کرے. جتنا آپ نے پڑھا، جتنا آپ نے سمجھا، اس پر آپ نے عمل شروع کر دیا تو پھر انشاءاللہ وہ رستہ ملتا جائے گا. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے میں سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا رستہ دے دیتے ہیں، سجھا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، لے جاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا کا مطلب ہوتا ہے، ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، لے جانا منزل مقصود تک. تو لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے پر لے جاتے ہیں. ہر وہ شخص اس راستے پر چل سکتا ہے جس کو جتنا علم ہے قرآن پر، جس کو جتنا علم ہے قرآن کا، جس کو جتنا علم ہے شریعت کا، وہ اس علم کے مطابق اس پر عمل کرے. ہمارے لیے یہ مطالبہ تو اللہ نے کیا ہی نہیں کہ سارا قرآن تمہیں ازبر ہونا چاہیے. یہ مطالبہ تو ہے ہی نہیں کہ ہر شریعت کا حکم تمہیں معلوم ہونا چاہیے. ہم سے مطالبہ تو یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. یہ مطالبہ ہے. وگرنہ ہر بات کا ہر شخص کو علم ہو، یہ نہ تقاضا ہے نہ یہ ممکن ہے. یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت ہر بات کا علم ہو. اور اسی لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو پھر ان سے پوچھ لیا کرو جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. لہٰذا یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہ کبھی ایسی منزل نہیں آ سکتی آپ کہیں کہ اب میرا علم مکمل ہو گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا علم آیا ہے اس کے اوپر فوراً عمل شروع کریں. دیکھیں ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن فہمی میں ان کا مقام کیا ہوگا کہ ان کی رائے اتنی صائب ہے کہ وہ رائے دیتے ہیں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. اتنے صائب الرائے، اور اپنی شخصی خوبیوں کے اعتبار سے بھی اس مقام پر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ عمر بھی سارا کچھ نہیں جانتے. وہ واقعہ ہم نے سنا ہے نا، دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تلوار نکال کے کون کھڑا ہوا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے جس نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں. یہی کہتے تھے نا. وجہ کیا تھی؟ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. خاموش کیوں ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت سنائی تھی، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہوئے تو تھے، تو جس نے بھیجا ہے وہ واپس ہی بلا سکتا. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کتنے رسول آئے اور واپس چلے گئے، تو اس نے واپس بلا لیا. جس نے بھیجا تھا اس نے واپس بلا لیا. تو اگر کوئی فوت ہو جائے یا پھر کوئی نبی قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اپنے دین سے؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی ہے تو سننے کے بعد فوراً عمل کیا ہے. علم نہ ہونا یہ غلطی نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا غلطی ہے. اگر سارے قرآن کا نہیں علم تو کوئی بات نہیں، جتنا علم ہے اس پر عمل کرو. یہ ہے وہ طریقہ، وہ شرط بنیادی کہ اگر ہدایت کے رستے پر جانا چاہتے ہو تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور آخری بات اس سلسلے کی وہ ہے تمسک، کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، چمٹ جائیں قرآن سے. تمسک بالقرآن، اس لیے کہ جو قرآن سے چمٹتا نہیں ہے وہ ہر وقت گمراہی کے رستے پر جانے کے امکان پر ہوتا. گمراہی سے بچے گا وہ جو قرآن کے ساتھ چمٹے گا.
لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرا طریقہ ہے، اور جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، گمراہیاں ہیں نا، گمراہی کے خطرات ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں وہ مجھے اور آپ کو گارنٹی دے گئے ہیں کہ جس نے بچنا ہے گمراہی کے امکان سے اور اس امکان سے بچ کے سیدھے رستے کی زندگی گزارنی ہے، وہ ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک کر لے۔ اور وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو جڑ کے اکٹھے ہو کے سب مل کے پکڑ لو، وہ اللہ کی رسی بھی یہی قرآن ہے، سب مل کے اس کو پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ سب۔ اب صحابہ کرام خوش، سننا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری یہ دی کہ آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، کلمہ پڑھا ہے نا، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہونا، تو پھر سمجھ لو رستہ کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اور طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب گویا جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کا کلام جو ہوا، کلام اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کے اندر وہی تاثیر ہے جو اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ جو اللہ کی ذات سے برکت لینا چاہتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے لے سکتا ہے۔ کلام اللہ کی صفت جو ہوئی، لہذا جو کلام اللہ سے جڑے گا، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا فتمسکوا، جڑ جاؤ تم سب اس سے، تمسک اختیار کرو، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ کیا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس رسی کے ساتھ۔ فرمایا کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں دیں، وہاں فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس سے چمٹے رہو گے۔ یہاں پہ دو گارنٹیاں دیں، ایک گارنٹی یہ دی کہ لن تضلوا، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہی گارنٹی، اور دوسری گارنٹی دی ولن تہلکوا بعدہ ابدا، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو گمراہی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا اور تباہی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا، نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی تباہ و برباد ہوگے۔ یہ قرآن کے ساتھ جڑنے سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تمسک بالقرآن وہ پری ریکوزٹس میں سے ایک آخری پری ریکوزٹ ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گمراہی کے امکان سے بچنے کی اور تباہی کے امکان سے بچنے کی گارنٹی عنایت فرما رہے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کریں کہ میں اور آپ ہم سب اس نیت کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ، اس فکری تجرد کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ، اور اس عمل اور تعامل کے ساتھ اور اس تمسک کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کا مطالعہ کا آغاز کریں۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس نیت سے پڑھنا ہے۔ ریوائز کر لیں نیتیں، ری ٹیون کر لیں کہ اللہ ہم یہاں یوں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا راستہ گم ہو گیا ہے، اللہ تو ہمیں راستہ عطا فرما۔ اللہ رہنمائی نہیں ملتی، رہنما نہیں ملتے، تیرے قرآن کو رہنما بنا کر ہم وہ راستہ ڈھونڈنے چلے ہیں، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنے چلے ہیں
جو راستہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، جو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا راستہ ہے، تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو زوال کا شکار کر دیتا ہے اسی کتاب کی وجہ سے۔ اللہ ہم دنیاوی اور اخروی عروج چاہتے ہیں، ہم اس لیے تیرے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ یہ نیتیں کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس خالص نیت کے ساتھ قرآن پڑھنے اور قرآن کے ساتھ جڑنے اور تمسک بالقرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، آیت نمبر 127 سورہ بقرہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں عرض کر دوں سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مدنی سورت ہے۔ یعنی ویسے ترتیب نزولی میں جب ہم سب سے پہلی آیات کو اور پہلی وحی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، اور یہ جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، ترتیب نزولی نہیں۔ تو نزولی ترتیب کے اعتبار سے مکی دور کا پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو مدنی دور میں یعنی ہجرت کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اس کے پورے مضامین کو، تو اس کو آپ 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ پہلے 2 رکوعوں پر، یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، پہلی 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصولی بات کی ہے اور پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ جب اللہ کا قرآن لوگوں کے اوپر نازل ہوا اور لوگ اس کو سنتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت جب کبھی نازل ہوئی اور اس وقت رسپانس کے اعتبار سے اور اس کے رد عمل کے اعتبار سے اس قرآن کے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی یا وحی الہی کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی حیل و حجت کے، وہ اللہ کے قرآن کو یا وحی الہی کو وہ ویسے کے ویسے مان لیتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحیح ہے، اور وہ دل میں یہ نیت رکھتے ہیں ھدی للمتقین، وہ متقی ہوتے ہیں۔ متقی کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہر وقت ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم سب، ہم اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دل میں اگر یہ تڑپ ہو کہ اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا سبب بن سکتا ہے، اگر یہ تڑپ دل میں موجود ہے تو ہم متقی ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ہم متقی ہیں تو وعدہ ہے کہ ھدی للمتقین، پہلا گروہ وہی ہے جو جب اس کو کہا جائے نمازیں پڑھو تو وہ نمازیں پڑھتا ہے، جب اس کو کہا جائے کہ زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جب اس کو ایمان کی تفصیل بتائی جائے تو وہ ایمان لے آتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ ہیں ہدایت پر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگوں کا گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے نہیں مانا، کافرین، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا یہ کہ مان لیا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ مانا نہیں، ظاہراً کہا مانا ہے، حقیقت میں نہیں مانا۔ فرمایا یہ ہے منافقین، اور منافقین کہاں ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بنیادی طور پر تو نہ یہ ماننے والوں میں ہے نہ یہ نہ ماننے والوں میں ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں طرف نہیں ہے، لیکن ان کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ٹوٹل 3 گروہ ہیں، پہلے 2 رکوعوں کے اندر یہ بتا دیا۔ اب تیسرے رکوع کی ابتدا میں، تیسرے اور چوتھے رکوع میں حکم یہ ہے کہ تم اب پہلے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ کامیاب لوگوں کا گروہ ایک ہی ہے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بس اپنے اللہ کی عبدیت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہونا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلے متقیوں کے گروہ میں، کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے تمہیں اس نظام ابدیت کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا۔ یہ تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہ پوری اس کی تعلیمات کا خلاصہ یہ۔ پانچویں رکوع سے لے کر، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک جہاں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، ہم اس وقت 15ویں رکوع کی آخری آیت پر ہیں، اور آیت یعنی پہلے 4 رکوع چھوڑ کر اگلے جو 10 رکوع ہیں 14ویں رکوع تک وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے جرائم بھی ذکر کیے ہیں، ان کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو نافرمانی ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کی سزاؤں کا ذکر بھی کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 خصوصی انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے، ان کا ذکر ہے۔ 10 ہی قسم کے ان کے جرائم تھے جن کا ذکر ہے، بلکہ اس سے قبل کہنا چاہیے کہ 10 قسم کے ہی احکام تھے جن کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ 10 احکام، 10 انعامات، 10 قسم کے جرائم اور 10 قسم کی سزائیں، واللہ اعلم، یہ ان کی تقسیم۔ ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے ان 10 رکوعوں کے اندر کہ تمہارا کردار یہ ہے، اس کردار کی وجہ سے تمہیں دنیاوی قیادت اور دینی سیادت سے معزول کیا جا رہا۔ یا گویا بنی اسرائیل کے قیادت سے معزولی کے اسباب بیان کیے گئے، اور یہ جو 2 رکوع جو اب ہم چل رہے ہیں، جس میں 15واں اور 16واں رکوع، جس کی ایک آیت بلکہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو آخری 2 آیتیں ہیں 15ویں رکوع کی، ان 2 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ ان دونوں رکوعوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، یعنی جو مشرکین مکہ تھے قریش، وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل ہوں جن کا ذکر 10 رکوعوں کے اندر آیا، یا پھر وہ مشرکین مکہ جو بنی اسماعیل میں سے ہیں وہ ہوں، تینوں گروہ دعویٰ یہ رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر یہاں پہ ذکر فرمایا۔ نسلاً ان کی جو وابستگی تھی وہ بنی اسماعیل کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، بنی اسرائیل کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن 12 بیٹوں میں سے ایک یہودا تھا، جس کی طرف نسبت کر کے یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، لہذا جتنی اولاد ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت یعقوب کے ذریعے سے، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، بلکہ سینکڑوں انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، صرف نبی اقدس علیہ السلام آپ تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ اب وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ نسلاً تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اس ظام میں مبتلا تھے کہ ہم نسلی طور پر بھی انبیاء کی اولاد ہیں، اور پھر سینکڑوں انبیاء ہمارے اجداد کے اندر آئے ہیں۔ ان کو ایک تو یہ ظام تھا، یہ گمان تھا، اس وجہ سے ہم باقی مخلوقات سے بہتر لوگ، اسی وجہ سے وہ کامیابی کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں اول تو جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی، جس کا ذکر اللہ کریم نے کیا ہے، پیچھے سارا تذکرہ آ چکا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ساری غلط فہمیوں کا جواب دیا ہے، اور ان کے ساری کی ساری جتنی ان کی چوریاں تھیں وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ اصل میں یہ فکر کے بھی چور ہیں، عمل کے بھی چور ہیں۔ پھر خاص طور پہ جو ان کی نسبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ جو نسبت کا دعویٰ کرتے تھے، اس دعوے کا پول کھولا ہے اللہ کریم نے ان 2 رکوعوں کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بہت
اللہ کے ہاں برگزیدہ ہستی ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، وہ جد الانبیاء ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں چنا۔ یہ اس رکوع میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ ہو رہا ہے، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نسلی تفوق کی وجہ سے، کسی نسلی برتری کی وجہ سے وہ جد الانبیاء نہیں ہیں، یا امام انسانیت کسی نسلی وابستگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا امتحانات کیے تھے اللہ نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت ساری باتوں میں آزمایا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری باتیں پوری کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر جا کے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر امامت انسانیت ملی تھی، بیٹھے بٹھائے نہیں ملی۔ اس طرح نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور پھر بھی تم کہو کہ ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، لہذا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی وہ امامت، انہوں نے تو اسی وقت کہا تھا قال ومن ذریتی، اگر تم ان کی ذریت ہو تو سنو، تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت تمہارے لیے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، جو کردار کے اعتبار سے ظالم ہوگا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تم ظالم بنے ہو، اولاد ہونے کے باوجود تم اس قیادت اور سیادت سے اور اس سعادت سے تم محروم ہو رہے ہو، اس لیے کہ تمہارا کردار وہ نہیں۔ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جو اس کردار کا حامل نہیں ہے، وہ چاہے نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہو، وہ کہتے ہیں انہو من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے؟ بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی انہو عمل غیر صالح، بیٹا کردار سے بنتا ہے، خون سے نہیں بنتا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی وہ نہیں ہے، اس نے عمل پیش نہیں کیا، لہٰذا وہ اب تیرا بیٹا ہونے کا حقدار نہیں ہے، تیرا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا ان دو رکوعوں کے اندر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جن کے ساتھ تم نسبت کرتے ہو، اس نسبت کی بھی بات ہو تو اس نسبت کا تعلق بھی کردار کے ساتھ ہے، ملت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس منہج کے ساتھ ہے، اس دستور کے ساتھ ہے، اس طرز زندگی کے ساتھ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی۔ لہٰذا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام